بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہرہ کی شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے تھے۔ وہ جب سے اپنے سسرال میں بیاہ کر آئی تھی، اس گھر میں عجیب و غریب حرکات ہوتی تھی۔ طاہرہ سگڑ بچی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے عجیب و غریب حرکات دیکھی اس گھر میں۔ طاہرہ کے 2 بچے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ ایک چیز ایک جگہ پر رکھتی تو اسے اس جگہ پر وہ چیز نہ ملتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتی۔ اگر وہ دودھ باہر رکھتی تو اسے وہ فریج میں ملتا، اگر وہ کوئی بھی چیز کہیں بھی رکھتی تو اسے وہ چیز دوسری جگہ پر ملتی۔ یہ ذکر اس نے اپنی ساس اور سسر سے بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ رکھ کر بھول جاتی ہوگی یا کوئی اور رکھ دیتا ہوگا۔ تو وہ اس بات کو نہ مانتی کیونکہ وہ انتہائی سمجھدار تھی، اسے سب سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا، لیکن اس کے شوہر نے اسے صاف کہہ دیا کوئی بات نہیں، زیادہ وہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا اور دن بہ دن یہ حرکات بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے اپنے ساس اور سسر سے کہا کہ آپ کسی پیر بابا کو بلائیں اور گھر کو دکھائیں تاکہ یہ کام جو ہے یہ ختم ہو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی۔ طاہرہ کا شوہر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور بچے اسکول پڑھنے گئے ہوئے تھے، تو وہ بچوں کو اسکول سے لینے کا ٹائم ہو گیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا کرے۔ تو وہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو گیٹ پر بیل بجی، تو اس نے طاہرہ نے پوچھا کون ہے، تو باہر سے بچوں کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے گیٹ کھولا تو طاہرہ نے پوچھا آپ سب کس کے ساتھ آئے ہو؟ تو بچوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے بابا کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی اور اس نے پوچھا اچھا بابا کے ساتھ ہے، تو بابا کہاں ہیں؟ تو بچوں نے جواب دیا بابا کہہ رہے تھے آپ گھر چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ سن کر طاہرہ حیران ہو گئی اور بچوں کو لے کر اندر آئی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن اس کے بابا نہیں آئے، یعنی کہ طاہرہ کا شوہر نہیں آیا۔ تو اس نے ان کو فون ملایا، اس نے پوچھا کہ آپ ابھی تک نہیں آئے، بچوں کو چھوڑ کر باہر سے ہی چلے گئے؟ تو طاہرہ کے شوہر نے کہا میں تو ابھی آؤٹ آف سٹی ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں، میں تو کل ہی آؤں گا۔ یہ سن کر تو وہ حیران رہ گئی اور پھر اس نے اپنے ساس سسر کو ساری بات بتائی اور کہا کہ آپ پیر بابا کو لے ہی آئے، مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اور اب وہ تھوڑی سی خوفزدہ بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کے بچوں کو کسی نے کچھ کہا تھا، لیکن وہ دلی طور پر بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر وہ پیر صاحب کو بلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر ان کے سسر پیر صاحب کو بلا کر لائے۔ پیر صاحب نے حساب لگا کر بتایا کہ اس گھر میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بہت ساری فیملیز رہتی ہیں اور آج سے نہیں بہت دیر سے وہ یہاں پر رہتی ہیں اور ان کا قیام ادھر ہے، تو میرے بس کی یہ بات نہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر پیر صاحبہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کچھ پڑھائی شڑھائی کرنے کے لیے انہیں بھی دی، لیکن اس کا تھوڑے عرصے بعد ہی پتہ چلا کہ پیر صاحب ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے ہیں۔ یہ سن کر تو طاہرہ بہت گھبرائی۔ پھر اس نے اپنے سسر اور ساس کو کہا کہ آپ کسی اور سے پتہ کروائیں۔ اس کے ساس اور سسر نے ایک اور پیر صاحب کو تلاش کیا اور پھر اس سے مدد مانگی۔ انہوں نے بھی کچھ اسی طرح پڑھنے کے لیے دیا، لیکن تھوڑے دنوں میں ہی خبر ملی کہ وہ کسی بیماری سے وفات پا گئے۔ اب تو طاہرہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے، یا تو یہ گھر بیچ دیا جائے یا پھر ہم کسی اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ پھر ایک دن اس نے اپنے سسر سے کہا کہ یہ گھر بیچ دیں، لیکن اس کے ساس سسر نے کہا یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا گھر ہے، ہم یہ بیچ نہیں سکتے۔ طاہرہ بہت پریشان تھی، اس نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا تھا لیکن اس کا شوہر نہیں مان رہا تھا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں سو گئی۔ رات کو اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک جن صاحب
آئے ہیں جو کہ بزرگ ہیں اور ساتھ ان کے 2-3 اور بھی لوگ ہیں، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ ہم نے آپ کو کبھی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ آپ کی ہمیشہ مدد ہی کی ہے۔ آپ ہمیں اس گھر سے کیوں نکلوانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نکلوائیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا، اس لیے آپ ہمیں ادھر رہنے دیں، ہم آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی خواب ختم ہو گئی، اور جب وہ اٹھی تو اس نے سوچا بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ پھر مزید کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن طاہرہ کا بچہ چھت پر کھیل رہا تھا تو اچانک سے طاہرہ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ گرنے لگا سیڑھیوں سے، لیکن کسی وجہ سے وہ بچ گیا، پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیسے بچا ہے۔ طاہرہ کو سمجھ آ گئی یہ کسی نے مدد کی ہے، ورنہ یہ شاید بچتا تو میرے بچے کی ایک آدھی ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح وہ اپنے پیسے رکھتی تو اس میں سے اگر 100 روپیہ رکھتی تو اس میں سے ایک دفعہ 80 روپے تھے۔ اس نے اپنی ساس سے پوچھا کہ کس نے میرے یہاں سے پیسے لیے، لیکن اگلے ہی دن وہ پیسے 80 کے بجائے 200 روپے تھے، اور اسی طرح اس کے پیسے بھی بڑھنے لگے۔ وہ جہاں بھی پیسے رکھتی وہ ڈبل ہوئے ہوتے، یعنی کہ اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوا تھا، ہمیشہ اس کو فائدہ ہی ہوا تھا، اور اس کی دن رات مدد کرنے لگے۔ اب وہ اس گھر میں خوش رہنے لگی، اور اسی طرح اس کی زندگی ہنسی خوشی بسر ہونے لگی۔ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔